بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سیدون میں جانا۔ تواریخ کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے جن سے پوچھا، اے سمندروں کے جن، تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب شے دیکھی ہے؟ جن نے کہا، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے جہاں ایک شہر ہے جس کے چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے۔ اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک عالی شان مکان ہے۔ اس کی سنگ مرمر سے بناوٹ کی گئی ہے، اس پر ایک مینارہ بلند ہے اور اس مینارے پر 2 شیر نگیں اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے، اور ایسی بہت سی صورتیں ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا، اس میں 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی تھیں، ان کے بیچ ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر ایک نہایت حسین مہلکہ اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزرنے پر وہ کھڑی ہوئی، وہ 4000 لونڈیاں بھی اپنے اپنے حجروں میں چلی گئیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک لونڈی سے اس شہر کا نام پوچھا۔ مہلکہ حسین نیک خاتون اور اس کے ساتھ دختر تھی، اس کے بارے میں اور وہ علم جو برج رکھا تھا، یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ شیر اور عقاب جو مینار پر رکھے ہیں، وہ کون ہیں؟ میرے پوچھنے پر لونڈی نے بتایا کہ اس شہر کا نام سیدون ہے اور جو حسین و جمیل مہلکہ ہے وہ دراصل ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے۔ اس کے ساتھ دختر تھی، وہ بانو شاہراوی تھی۔ جو صورتیں بنائی گئی ہیں کہ یہ صورت طلسم ہیں، جب کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا، یہ آوازیں دے کر بادشاہ کو ہوشیار کر دیں گی۔ عقاب کا کام ہے، جب ہماری پوجا کا وقت ہو جائے یہ آواز دے دیتا ہے اور ہم جا کر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ 2 شیروں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی فریاد لے کر آتا ہے، بادشاہ فریادی اور جس پر الزام ہو دونوں کو شیروں کے پاس بھیجتا ہے۔ جو ظالم ہو اسے یہ دونوں شیر چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اس لیے یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور کوئی دشمن بے راہ نہیں چلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قصہ سن کر لشکر کو جہاد کا حکم دے دیا۔ لشکر کے وہاں پہنچنے پر تمام اہل سیدون لشکر مع ہتھیاروں کے آراستہ جنگ کرنے کو شہر سیدون سے نکل آئے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کافروں سے لڑے۔ مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور جنات کو لڑنے کی غرض سے بھیجا۔ جنات کی وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر آدمیوں کو ان کافروں سے جنگ لڑنے کو بھیجا۔ مردوں نے انہیں زیر کر دیا۔ سب سے آخر میں سیدون کا بادشاہ عنکبوت میدان جنگ میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک اس کی آنکھ میں ڈال دے، اور آنکھ میں مٹی پڑتے ہی وہ اندھا ہو گیا۔ بادشاہ غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اس کا سر کاٹ ڈالا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ بادشاہ کی آنکھ ٹڈی نے کھا لی تھی، اس لیے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافروں کے لشکر کو دریا میں بہا دیا اور بادشاہ کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھا کر اپنے شہر لے آئے۔ بادشاہ کی بیٹی بادشاہ زادی کے ایمان لے آنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے نکاح میں لے آئے اور اسے بہت چاہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انسانی صورت بنائی اور بادشاہ زادی کے پاس گیا اور اسے کہا، اے بادشاہ زادی، تو ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے والد کی صورت بنا کر اسے پوجتی رہے، اس سے تیرا باپ بادشاہ کی روح تجھ سے خوش رہے گی، جیسے وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش رہتا تھا، اور ہاں،
اس بات کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہرگز نہ کرنا۔ بادشاہ زادی شیطان کے کہنے میں آ گئی اور اس نے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں رکھ کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ زادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بادشاہ کی تصویر بنانے کی اجازت مانگی تھی کہ اس طرح وہ اپنے غم بھول کر تصویر کو دیکھ کر خوش رہا کرے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ زادی کے والد بادشاہ عنکبوت کی آنکھوں کو ٹڈی نے کھایا تھا، اس لیے بادشاہ زادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عید قربان پر ٹڈی سے انتقام لینے کی غرض سے ٹڈی کی قربانی کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اونٹ قربان کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ ٹڈی قربان کرنے پر بضد تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بادشاہ زادی نے 2 گناہ کیے تھے، جس کی بنا پر وہ چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول رہے۔ نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپ کر گناہ کے کام کرے یا اعلانیہ کرے، اس عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا رنج میں مبتلا ہونا وہ کس طرح سے تھا، یہ آپ میری اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ تو پیارے سننے والوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔